جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو بطور ہدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتوں آسمانوں کے اوپر دیا گیا. ساری کی ساری عبادات، سارے کے سارے احکام روئے زمین کے اوپر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کا تحفہ دینے کی باری آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات ساتویں آسمان کے اوپر یہ تحفہ دیا گیا. نماز ہم سب سے ریکمینڈ کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور کسی صورت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے. فرمایا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِ، اگر نماز کے معاملے میں پاس ہو گیا سارے معاملات میں پاس ہو جائے گا، جنت پکی ہو جائے گی. اگر نماز کے معاملے میں فیل ہو گیا سارے معاملات میں فیل ہو جائے گا، جہنم کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا جائے گا. انسان کو نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، اور بالخصوص مردوں کو مساجد میں پڑھنی ہے. مردوں کے اوپر 5 وقت کی نماز باجماعت فرض ہے، الا کہ اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، شرعی عذر ہے، اس کی وجہ سے گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، روڈ پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کھیتوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وگرنہ اصل حکم یہی ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جائے. لیکن نوافل وغیرہ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت گھر میں پڑھنے کی زیادہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں پڑھا کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یا جہاں پہ تصویریں پڑی ہوئی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایسے کپڑے پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لباس کے حساب سے کہ ایسی شرٹ، ایسی قمیض جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں تو کیا ان میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اگر تو ہمارے کپڑوں کے اوپر، ہماری شرٹس کے اوپر ایسی تصویریں ہیں جو جانوروں کی ہیں یا انسانوں کی ہیں، اور انسانوں میں بالخصوص عورتوں کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایسے شعار کی ہیں جو غیر مسلموں کے دینی طبقہ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، یا ایسی چیزوں کی ہیں جو ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، مطلب سگریٹ کی تصویریں ہیں، یا جو ہے نا وہ شراب کی تصویریں ہیں، یا جو ہے وہ کسی جوئے اور کلب کی تصویریں ہیں. جب یہ تصویریں ہوں گی تو وہ شرٹ پہننا، وہ قمیص پہننا بذات خود بھی حرام ہے، اور ان کے اندر نماز پڑھنا بھی حرام ہے. دوسرے نمبر پہ اگر ایسے کپڑوں کے اوپر ایسی عبارات لکھی ہوئی ہیں، ایسے جملے لکھے ہوئے ہیں جو کہ واہیات قسم کے ہیں، بیہودہ ہیں، جن کو پڑھنے سے جو ہے وہ انسان کا ضمیر ایک دفعہ جو ہے وہ ٹھنک جاتا ہے، تو ایسے جملوں والی قمیص پہن کے، شرٹ پہن کے بھی نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ ایسے جملوں کا بذات خود کپڑوں کے اوپر لکھا جانا حرام ہے. ان چیزوں کے علاوہ پھر دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ تصویریں اور وہ چیزیں، وہ پھل بوٹے اگر انسان کی طبیعت کو اور انسان کی خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والے ہیں تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز پڑھ لی جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، نماز صحیح ہے، لیکن مکروہ ہے. بہتر اولیٰ اور افضل یہی ہے، بہتر اولیٰ اور افضل یہی ہے کہ ایسی شخص کو، ایسے کپڑوں کو اتار دیا جائے، دوسرے کپڑوں میں نماز پڑھی جائے. لیکن اگر یہ چیزیں انسان کی خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والی نہیں تو پھر ان کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا درست ہے. دوسرے نمبر پہ ایسا کمرہ جس کمرے میں تصویریں ہیں تو کیا وہاں پہ نماز ہو جائے گی؟ اگر تو وہاں پہ بطور عبادت بزرگوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں تو پھر وہاں پہ نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ یہ شرک کے وسائل میں سے سب سے بڑا وسیلہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ پرانے لوگوں نے، سابقہ امتوں نے شرک اس لیے کیا کہ جب ان میں کوئی
شریف آدمی، کوئی معزز آدمی، کوئی بزرگ آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی قبروں کو پوجنا شروع ہو گئے۔ تو اگر تو کمرے کے اندر بزرگوں کی تصویریں لگائی ہی عبادت کی نظر سے گئی ہیں، ان کے سامنے جھکا بھی جاتا ہے، ان کے سامنے جو ہے نا وہ سجدے بھی کیے جاتے ہیں، یا ان کے سامنے آ کے منتیں اور اپنی آزمائشیں اور اپنی آرزویں بھی رکھی جاتی ہیں، تو پھر تو طبعاً وہ حرام ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور قسم کی تصویر ہے تو پھر اس کمرے میں نماز تو ہو جائے گی، نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ نماز وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اپنے ارکان واجبات سنن کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن جمہور علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ صحیح تو ہے لیکن مال کراہہ ہے، مکروہ ہے، بہتر یہی تھا کہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ لی جاتی، یا کم از کم ان تصویروں کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا، یا کم از کم ان تصویروں کو جو ہے وہ اتار دیا جاتا۔ لیکن اگر پڑھ لی گئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ نماز درست ہے، جائز ہے۔ ایسا کمرہ جہاں پہ تصویریں ہیں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 3-4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب کہ تصویر حرام ہے، کوئی دو رائے نہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویریں ہوں جو بطور تبرک لٹکائی گئی ہوں، اور ایسے کتے ہوں جو بطور فیشن رکھے گئے ہوں۔ ہاں، گھر کے اندر گھر کی چوکی داری کے لیے کتا ہے، جانوروں کی چوکی داری کے لیے کتا ہے، تب تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ متفقن علیہ روایت ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویریں ہوں اور جس گھر میں جو ہے وہ کتے ہوں۔ تو جس کمرے میں تصویریں بطور تبرک اور بطور تفاخر لٹکائی گئی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پہ مشابہت بالکفار، نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جب ہم تصویروں والے کمرے میں نماز پڑھیں گے تو بعین ہی ان کلیسوں کی طرح ہو جائیں گے جن کلیسوں میں حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور ان کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہمارے خشوع و خضوع میں فرق پڑے گا، جو کہ ہماری عبادت کا مین ٹارگٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ نہیں سوچ سکتے، تو پھر اپنے ذہن میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور پوری توجہ سے نماز پڑھو۔ جب یہ تصویریں ہوں گی، یہ حالات اور معاملات ہوں گے، تو پھر ہمارا خشوع و خضوع قائم نہیں رہ سکتا، ہماری عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر تصویریں الماری میں پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہوئی ہیں، یا جو ہے وہ وقت ضرورت آپ نے کھنچوائی ہیں لیکن محفوظ ہیں، ایسے کمروں میں بلا جھجک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔